ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس حملہ مقدمات کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے مسلسل غیر حاضری پر مراد سعید، حماد اظہر اور فروخ حبیب کو اشتہاری قرار دے دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے سماعت کی۔ عدالت نے واسق قیوم عباسی، راجہ بشارت سمیت دیگر غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تھانہ رمنا میں 2 مقدمات درج ہیں۔ دونوں مقدمات میں مزید سماعت 7 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ خبر آپ کو دیں کراچی سے، جہاں پر اینٹی نارکوٹکس کورٹ میں مصطفیٰ عامر کا مقدمہ ختم کر دیا گیا۔ بات کریں گے فاروق سمیع ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے فاروق۔ جی بالکل، مصطفیٰ عامر جو اس کے علاوہ اینٹی نارکوٹکس کورٹ کے ایک مقدمے میں ملوث تھے، ان کو آج جو ہے ان کی ایک رپورٹ جمع کرا دی گئی ہے، جو اس میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر دستاویزات پیش کی گئی ہیں۔ جو ایس ایچ او اے این ایف کورنگی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ملزم عامر تیمور جو ہے وہ مر چکا ہے، لہٰذا اس کے خلاف اس مقدمے کو ختم کر دیا جائے، جس پر عدالت نے ایس ایچ او کے بیان کے بعد مصطفیٰ عامر کے خلاف مقدمہ ختم کر دیا ہے۔ جبکہ اسی مقدمے میں عمار حمید اور فیصل یعقوب جو ہیں، ان کے جو ہے ایک بار پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ وہ اس سے قبل بھی اس کیس کے اندر اشتہاری ہیں۔ مصطفیٰ عامر کے 22 فروری کو وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، تاہم وہ ختم ہو گئے اور یہ مقدمہ دیگر ملزموں کے ساتھ 2024 میں درج کیا گیا تھا۔ جی شکریہ فاروق۔ کراچی میں قتل کیے گئے مصطفیٰ عامر کی والدہ کا کہنا ہے پولیس کے لیے ارمغان کو ہینڈل کرنا آسان نہیں۔ وہ اتنا شاطر ہے کہ ایک جملہ بول کر گھنٹوں چپ ہو جاتا ہے۔ شراز نے من گھڑت کہانی سنائی، وہ بھی برابر کا مجرم ہے۔ لاش چھپانے کا مشورہ اسی کا تھا، اس کو وعدہ معاف گواہ نہیں بنانا چاہیے۔ آدمی کو ہینڈل کرنا بھی آسان بات نہیں ہے۔ سننے میں آیا وہ یہی ہے کہ وہ ایک جملہ بولتا ہے، اس کے بعد گھنٹوں کے لیے وہ سن ہو جاتا ہے۔ شراز تو اپنی بچت کے حساب سے بیان دے کر گیا، شراز کا وعدہ معاف گواہ بنتا نہیں تھا۔ اگر اس نے اپنی طرف سے ایک فیبریکیٹڈ سٹوری سنا دی، اس کے بعد ہمارا یہی سٹانس تھا کہ ہم اسے گواہ نہیں بنائیں گے۔ وہ برابر کا شریک تھا۔ گواہ جو ہیں وہ گھومنے نہیں چلے جاتے اسکردوں، وہ ڈرامہ ہے۔ اس کا سارا بیان بھی جو ہے نا وہ جھوٹا ہے۔ ارمغان کی طرف سے بھی بات سننے میں آئی کہ مصطفیٰ کو ڈسپوز آف کرنے میں آئیڈیا بھی شراز کا تھا۔ ارمغان بھی بہت ساری چیزیں بول رہا ہے نا، اس نے اپنے باپ کو بتایا اور باپ نے کہا کہ اب تم لوگ فرار ہو جاؤ، تو پھر تو باپ کو بھی تو لاؤ نا انٹروگیشن میں۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ ارمغان نے مجھے رینسم کال کی۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ 24 کو میری بحث ہونے کے بعد آل آف اے سڈن 25 کو جو ہے نا رینسم کالز آنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد میرے بچے کا کوئی شہادت دینے کے لیے نہیں ہے کہ میرا بچہ ان کے پاس ہے، اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا۔ دہشت گرد ہم نے بسائے ہیں تو آپ کے پاس حکومت ہے، آ کر پکڑ لو۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا وفاقی وزراء کے بیانات پر رد عمل۔ کہا پی ٹی آئی محب وطن جماعت ہے، کسی پروپیگنڈا کا حصہ نہیں، بھارت سے لیگی قیادت کے رابطے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر کڑی تنقید کی ہے۔ کہتے ہیں صوبے میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان ملوث ہیں اور گنڈا پور کہہ رہے ہیں افغانوں کو نکالا نہ جائے۔ وزیر اعلیٰ کو افغان باشندوں کی فکر ہے، اپنی شہریوں کی نہیں جو شہید ہو رہے ہیں۔ فتنہ فساد پارٹی نے وہی کیمپین چلائی جو بھارتی میڈیا چلا رہا تھا۔ یہ سیاسی جماعت نہیں، دہشت گردوں کا ٹولہ ہے۔ کیا جعفر ایکسپریس پہ کوئی پاکستانی سیلیبریٹ کر کے انڈین میڈیا کی زبان بول سکتا تھا؟ انڈین میڈیا کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، ان کی پوری تیاری تھی، اور وہی کیمپین جو انڈین میڈیا کر رہا تھا وہی کیمپین کی گئی۔ یہ حسین اتفاق تھا۔ ان کے جنرل سیکرٹری جنرل ہوں یا باقی جو کچھ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی لاکھوں اکاؤنٹ ہیں، ہم ان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ شہباز گل کا اکاؤنٹ آپ کا اکاؤنٹ ہے کہ نہیں؟ جو بگوڑے آپ کے باہر بیٹھ کے جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ٹائیگر صافی ہیں کہ نہیں؟ آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے جو وہ دہشت گردوں کی حمایت میں ٹویٹ ہوئی ہیں یا نہیں؟ سیاسی جماعت کہلانے کا حق نہیں، فتنہ فساد پارٹی ہے، یہ پارٹی ہے ہی نہیں، یہ دہشت گردوں کا گروہ۔ پھر یہ ہے کہ وہاں کے چیف منسٹر جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی، کہا جی ان کو افغان کو پاکستانی شہریت بھی دینی چاہیے اور ان کو نکالنا نہیں چاہیے۔ ایک سال میں جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے جو 24 واقعات ہیں کہ اس کے اندر افغان شہری براہ راست ملوث ہیں، اور پھر جعفر ایکسپریس کے واقعے کے دوران افغانستان میں ہینڈلرز ہیں، وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے۔ کیا ابھی بھی ایک چیف منسٹر ان کو تکلیف ہے کہ افغانیوں کو جو ہے نا وہ جانے نہ دیں؟ وہ موصوف وفد بھیج رہے۔ اس کے بعد پھر میرا سوال بنتا ہے کہ گنڈا پور صاحب کو اپنے صوبے کی فکر نہیں ہے، ان کو افغانیوں کی فکر زیادہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کی فکر نہیں ہے، اور ابھی جو کرفیو لگا ہے 3 اضلاع کے اندر، یقیناً وہ اس کی بیک گراؤنڈ ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ میں کرم میں کشیدہ حالات کے باعث دیوانی مقدمے کی ٹرانسفر سے متعلق درخواست کی سماعت
عدالت نے گواہان کے بیانات ریکارڈ کرنے کے لیے ویڈیو لنک سہولت دینے کا فیصلہ کیا. چیف جسٹس نے کہا درخواست گزار کے مقدمے میں انجینئرنگ یونیورسٹی کا ملازم گواہ ہے. ایک کیس کو ہم ٹرانسفر نہیں کر سکتے. ہم یورپ، امریکہ اور دیگر ممالک سے ویڈیو لنک پر بیانات لے رہے ہیں. اس کیس میں بھی آرڈر کرتے ہیں. یمن میں حوثیوں کے ٹھکانے پر امریکی حملے جاری ہیں. ہلاکتوں کی تعداد 77 ہو گئی. حوثی سیکیورٹی چیف عبد الملک بدر الدین حوثی ہلاک ہو گیا. حوثیوں نے بھی بحیرہ احمر میں امریکی بحری جہاز کو نشانہ بنایا. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے داخلی سیکیورٹی ایجنسی شن بیت کے سربراہ کو برطرف کر دیا. شن بیت کے سربراہ نے وزیر اعظم کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا. کہا نیتن یاہو کی ذاتی وفاداری کی خواہش اسرائیلی مفادات کے خلاف ہے. اسرائیلی اٹارنی جنرل کا کہنا ہے فیصلے کے حقائق اور قانون پر مبنی ہونے کا جائزہ لینے تک برطرفی ممکن نہیں ہے. اسرائیلی وزیر اعظم کے اس فیصلے کے خلاف لوگ بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے. نیتن یاہو کے خلاف نعرے لگائے. سپریم کورٹ میں اسٹون کرشنگ از خود نوٹس کیس کی سماعت. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے کہا کہ اے پی میں 903 کرشنگ پلانٹس ہیں. 544 پلانٹس فعال اور 230 زیر تعمیر ہیں. قواعد کی خلاف ورزی پر 210 کو سیل کیا گیا ہے. عدالت کے استفسار پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کرشرز کے حوالے سے نیا قانون آ چکا ہے. اب شہری علاقوں میں 500 کلومیٹر کی حدود تک کرشرز قائم نہیں ہو سکتے. دیہاتی علاقوں میں 300 کلومیٹر کی حدود میں کرشرز قائم نہیں ہو سکتے. ہمیں رولز کی منظوری کے لیے 3 ماہ کا وقت چاہیے. وکیل خواجہ حارث نے کہا 26ویں ترمیم کے بعد عدالت مانگی گئی. استدعا سے باہر نکل کر فیصلہ نہیں دے سکتے. یہ کیس صرف اس حد تک تھا کہ اسٹون کرشرز کا آبادیوں سے فاصلہ کتنا ہوگا. عدالت نے سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی. خبر یہ ہے کہ حکومت نے نئے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی رجسٹریشن پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا. جہانگیر خان سے مزید جان لیتے ہیں. جی جہانگیر. بالکل، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل اب نئے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی رجسٹریشن نہیں کرے گی. پی ایم این ڈی سی کی کاؤنسل نے کالجز رجسٹریشن کے پر پابندی کے فیصلے کی باضابطہ منظوری دے دی ہے. ذرائع کے مطابق میڈیکل کالج کی رجسٹریشن پابندی کا فیصلہ طویل مشاورت کے بعد ہوا ہے. 5 جنوری 2025 کے بعد کے میڈیکل کالج رجسٹریشن کی درخواستوں پر غور نہیں ہوگا. اس سے قبل کی دائر کردہ 13 میڈیکل کالجز کی درخواستیں صرف زیر غور لائی جائیں گی. ذرائع کے مطابق میڈیکل کالجز کے لیے فیکلٹی کی کمی پر رجسٹریشن پر باضابطہ پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک بھر میں کل میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی تعداد 187 ہے، جن میں سے نجی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی تعداد 121 جبکہ سرکاری 66 ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے کل ہونے والے اجلاس کا وقت تبدیل کر دیا گیا ہے. اجلاس کل 1:30 بجے کے بجائے صبح 11 بجے ہوگا. اسپیکر ایاز صادق صدارت کریں گے. اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، عسکری قیادت، سیکیورٹی ایجنسیز حکام بھی شریک ہوں گے. اجلاس میں شرکاء کو ملک کی داخلی اور سلامتی صورتحال پر بریف کیا جائے گا. انسداد دہشت گردی عدالت پشاور نے کالعدم تنظیم کے لیے چندہ جمع کرنے کے الزام میں ملزم کو 10 سال قید اور 60,000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی. پروسیکیوشن کا کہنا ہے مجرم فہیم خان پر کالعدم تنظیم کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کا الزام تھا. مجرم کو سی ٹی ڈی پولیس نے 22 اگست 2023 کو حراست میں لیا. کنکوٹ میں پولیس کا بہلکانی گینگ کے خلاف آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ہونے والے 2 ڈاکو فرار ہو گئے. علی حسن ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں. جی علی حسن. جی، کندکوٹ کے بی سیکشن تھانہ جمال قدم میں آج پولیس نے ڈاکوؤں کو گرفتاری کے لیے آپریشن شروع کیا. پولیس اور ڈاکوؤں کی فائرنگ کے درمیان 2 ڈاکو زخمی حالت میں زخمی ہو گئے، جبکہ پولیس نے بھاری تعداد میں 4000 سے زیادہ گولی، 3 راکٹ لانچر کے گولے اور ایس این جیز اور جیتی برآمد کی گئی ہیں، جبکہ فائرنگ کا تبادلہ ابھی تک جاری ہے. پولیس کو مزید طلب کر لیا گیا ضلع بھر میں کی نفری کو اور جمال کے علاقوں کو مکمل طور پہ گھیرے میں لے کے آنے اور جانے والے راستوں کو سرچ کیا رہا ہے، جبکہ ڈاکوؤں اور فائرنگ کے درمیان پولیس کا تبادلہ بھی جاری ہے. جی بہت شکریہ. بنو کے میران شاہ روڈ پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید ہو گیا. احسان خٹک ہمارے ساتھ ہیں، ان سے تفصیل جان لیتے ہیں. جی احسان. جی بالکل، تانہ کھینڈ کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا ہے بنو میران شاہ روڈ پر. جب پولیس اہلکار ارمان خان اپنے گھر سے ڈیوٹی کے لیے جا رہے تھے تو ان کو بنو میران شاہ روڈ پر شہین اڈا کے قریب نامعلوم دہشت گردوں نے نشانہ بنایا ہے جو شہید ہو چکے ہیں. یہ بھی بتاتے چلوں کہ پولیس اہلکار جو ہیں یہ جوڈیشل کمپلیکس میں کسی عدالت میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا. جو ڈیوٹی کے لیے آ رہے تھے تو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا ہے. پولیس کی نفری جو ہیں وہ جائے وقوع پر پہنچ چکی ہے. سرچ آپریشن کی جا رہی ہے، جبکہ شہید ہونے والے اہلکار کی ڈیڈ باڈی جو ہے اسپتال منتقل کر دی ہے.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اس پر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلانے والے ملزم حیدر سعید کو بنی گالہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیل جان لیتے ہیں۔ ذوالقرنین بتائیے۔ ترجمان FIA کا کہنا ہے ملزم نے سانحہ جعفر ایکسپریس کے دوران اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا تضحیک آمیز مواد شیئر کیا تھا۔ ملزم سوشل میڈیا پر کالعدم تنظیموں کی حمایت اور تشہیر میں بھی ملوث پایا گیا۔ ملزم دہشت گردوں کے حق میں اشتعال انگیز بیانات اور مواد بھی شیئر کرتا رہا ہے۔ ذوالقرنین اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، FIA سائبر کرائم نے یہ کارروائی کی ہے اور ملزم حیدر سعید جو ہے اس کو گرفتار کیا ہے، جس کو بنی گالہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ FIA کا کہنا ہے کہ ملزم نے جعفر ایکسپریس ثانیہ کے دوران اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا اور تہذیب امیز مواد شیئر کیا، سوشل میڈیا پر کالعدم دہشت گرد تنظیموں کی حمایت اور اس کی تشہیر کرنے میں بھی ملوث پایا گیا ہے۔ ملزم نہ صرف ریاستی اداروں کے خلاف ظاہر آلودگی مہم چلا رہا تھا بلکہ دہشت گردوں کے حق میں اشتعال انگیز بیانات جو ہیں اور مواد بھی شیئر کرتا رہا ہے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل شواہد بھی قبضے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ تک کے لیے اتنا ہی۔